غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ سے آئے ہوئے ہیں مسکان کے گھر میں، ہم سب تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر کو آ کر بڑی خوشی ہوئی، ہمارے روئے میں خوشی ہم محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں آپ کا نام چمکا دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسکان نے اللہ کے نام کو بلند کیا، تو اللہ نے مسکان کے نام کو پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے مفتی منصور قاسمی کے نام سے، جمعہ کے بیانات آتے ہیں۔ میں آج ہی ظہر کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس کے اندر میں نے قوم کی لڑکیوں کو یہ پیغام دیا کہ جگہ جگہ مسکان کے چرچے چل رہے ہیں، موبائل کھولو مسکان نظر آتی ہے، کسی کا اسٹیٹس دیکھو مسکان نظر آتی ہے، فیس بک پر جاؤ مسکان نظر آتی ہے، یوٹیوب کی دنیا میں تو چھائی ہوئی ہے، اور چپے چپے میں پورے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو آخر اتنی عزت کیوں دی؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بے شمار لڑکیاں اپنے آپ کو پاپولر بنانے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر آ کر ناچتی ہیں، چہرے کی نمائش کرتے ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کچھ چیزیں کرتے ہیں اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے، فیمس کرانے کے لیے۔ فلم ایکٹروں سے ملتے ہیں اور MLA سے ملتے ہیں، منسٹروں سے مل کر اس کی فوٹو کو اپنی DP میں رکھنا، اسٹیٹس میں رکھنا، اسے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ آخر وہ لڑکیاں ٹک ٹاک پر 4 سال سے کام کر رہے ہیں، 5 سال سے کام کر رہے ہیں، ان کو آخر اتنی عزت کیوں نہیں ملی؟ آخر اس دنیا میں اتنا وائرل کیوں نہیں ہوئے، اتنے مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں نے اس بات کو یہی ثابت کیا کہ اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام تھے۔ مسکان نے شرم و حیا کا بھرپور خیال کیا، اللہ کے احکامات کی پابندی کی، اور پردے کو اور برقعے کو جو ہے اپنے سینے سے لگایا۔ تو اس شرم و حیا کی وجہ سے اور حضرت فاطمہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی وجہ سے، حضرت سمیہ، خولہ، خنسا، ان کے اوصاف اپنانے کی وجہ سے، ان کے شرم و حیا کی وجہ سے، برقعے میں رہنے کی وجہ سے، حجاب کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو لڑکیاں 5 سال سے 8 سال سے کام کر رہی ہیں وہ اتنا مشہور نہیں ہوئی ہے، 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کو بس میں یہی کہتا ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور اس وقت آپ کو دنیا بھر سے جو ہے سلام پیش کیا جا رہا ہے، آپ کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں، اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے، اور تحفے، تحائف، گفٹ، اور لوگوں کی آمد و رفت، اور لوگوں کے زبانوں پر چرچے، یہ جو کچھ آپ نے لوگوں سے لیا ہے، اچھائی کو محسوس کیا ہے، لوگوں سے آپ کو بہت بڑی عزت ملی ہے، جتنا کچھ ملا ہے اور آئندہ جو کچھ بھی ملے گا یہ بہت تھوڑا ہے۔ آخرت میں جو ملنے والا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس سے کئی گنا۔ میں آج آپ کے گھر میں آ کر میں یہی پیغام دیتا ہوں، بجائے فلم ایکٹروں کے ساتھ اپنی سیلفی بنا کر فخر کرنے کے بجائے، منسٹروں کے پاس جا کر سیلفی لے کر فخر کرنے کے بجائے، MLA لوگوں کے پاس جا کر فخر محسوس کرنے کے بجائے، کوئی کارنامہ ایسا انجام دو وقت کا منسٹر آپ کے پاس آ کر سیلفی لینے کو فخر محسوس کرے۔ اور انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے، اسلام کا سب سے پہلا نعرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد لگتا ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے وہ کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر پہلا نعرہ اسلام کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوتا ہے، سب خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت عمر کے ایمان میں آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمت ملی۔ اس سے پہلے لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد کھلا اعلان نماز پڑھنے لگے۔ تو بالکل اسی طرح آج کے اس مایوس کن دور میں، آج کے اس برے حالات میں، مسکان کے نعرے نے پوری دنیا کو ہمت سے بھرپور کر دیا ہے۔ کسی میڈیکل میں، کسی ڈاکٹر کے پاس ایسی دوا نہیں ملے گی جس کے کھانے سے ہمت ملتی ہو، انرجی آتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو پوری دنیا کے لیے ایک پاور ہاؤس بنایا ہے، جو یہاں پر آتا ہے آٹومیٹک عجیب سی ہمت، عجیب سی انرجی محسوس کرتا ہے۔ تو بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ یہاں پر ایک حدیث اچانک یاد آ گئی، اس کو بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے یا کسی بندی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے فلاں آدمی سے، فلاں بندی سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے پھر پہلے آسمان پر اعلان ہوتا ہے، دوسرے آسمان پر اعلان ہوتا ہے، 7 آسمانوں میں اعلانات ہوتے ہیں۔
اللہ فلانی بندی سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو، تو پورے فرشتے آسمان کی محبت کرتے ہیں. پھر زمین کے فرشتوں میں زمین پر اتر کر اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے فلاں بندی سے محبت کرتے ہیں، اے لوگوں تم بھی محبت کرو. آج مسکان کے نعرے نے پوری دنیا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو نامعلوم کون سی ادا پسند آئی ہوگی جب یہ کالج میں عدم رکھی اور فتنہ پرور لوگوں کا سامنا کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو نعرہ لگایا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کر اعلان کر دیا اس بندی سے اس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی محبت کرنا، دنیا میں اعلان کر دینا. تو وہاں کی میڈیا میں پہلی ان کی خبر گئی، بات دنیا کی میڈیا میں آئی. تو آپ لوگوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن، آج بہت سارے لوگ آ رہے ہیں آپ سے مل رہے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے بڑی خوشی کی بات، لیکن کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تعریف کریں گے، حضرت فاطمہ کا دسترخوان انہیں نصیب ہوگا جو جنتی عورتوں کی سردار. تو اس لیے میں مسکان کے توسط سے دنیا بھر کی تمام مسلم بہنوں کو میں ان کو ایک آئیڈیل بنا کر پیش کر رہا ہوں، نمونہ بنا کر پیش کر رہا ہوں اللہ کے لیے. جب اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے پر پیدا کیا ہے، فاطمہ نام رکھتی ہو، خدیجہ نام رکھتی ہو، سمیہ نام رکھتی ہو، خود بھی پردے کو اپناؤ، خود بھی حجاب کو اپناؤ. دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو حجاب کے اپنانے کی وجہ سے، اور انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے فائٹ کی، جو ہے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹانا، نقاب کو ہٹانا، برقعے کو اتارنا گوارا نہیں کیا. دیکھو آج مسکان نے بتا دیا کہ اصل عزت برقعے میں ملتی ہے. جن لوگوں نے برقعے کو طلاق دے دی، نقاب کو ہٹا دیا، بن ٹھن کرائے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. آج سب پر یہ چھا گئی. تو دنیا میں یہ عالم ہوگا تو آخرت میں کیا عالم ہوگا. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اچھے برے حالات آتے ہیں، خاص کر ایسے حالات آنے کے بعد سب مسلمانوں میں ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوئی تھی. الحمدللہ ایسے حالات میں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، حالات سے کمپرومائز نہیں کی، حالات کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکی. اسی کو شاعر نے کہا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. سمیہ کو باطل فرض جو ہے باطل طاقتوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے ڈرانے کی کوشش کی، ڈری نہیں، جھکانے کی کوشش کی، جھکی نہیں، اور ان کو ورغلانے کی کوشش کی، ڈر اور خوف مسلط کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ یہ ڈٹ کر ان فرض طاقتوں کا مقابلہ کیا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ کی وجہ سے ہمارا اثر بلند ہوا. اور سب سے اہم بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندی سے یا بندے سے محبت کرتے ہیں پوری دنیا ان سے محبت کرنے میں لگ جاتی ہے. الحمدللہ مسلمان تو مسلمان، سنجیدہ اسم کے غیر مسلم بھی ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تائید میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے. بہرحال آپ کی خوش نصیبی ہے. میں آخر میں بس یہی بات کہتا ہوں، اللہ نے آپ کے گھرانے کو اور آپ کو برقعے کی وجہ سے عزت دی ہے، جو ہے نقاب کی وجہ سے عزت دی ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی وجہ سے عزت دی ہے. تو اس لیے جہاں پر دنیا مل کر ہماری آخرت کا نقصان ہو رہا ہو وہاں پر کہیں پہ جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا، ورنہ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری ہوگی. ہمارے لیے سب سے پہلے ہماری آخرت ہے، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، بعد میں مخلوق کا کام. اور سب سے بڑی خوشی جو ان کے ویڈیوز میں کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ان سے مل رہے، لیکن الحمدللہ بڑے بڑے ٹی وی اینکروں سے بات چیت ہوئی، بڑے بڑے نیوز چینلوں سے بات چیت ہوئی. اب بھی اس وقت بھی ماشاءاللہ اس لڑکی کے چہرے پر نقاب باقی، ابھی بھی چہرے کو دکھانا گوارا نہیں کیا. تو یہ پردے کی عظمت ہے، پردے کی برکتیں ہیں. تو اس لیے میں ان کے توسط سے تمام دنیا والوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے. میں پھر سے آپ لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو قبول عطا فرمائے. اور ان کی طفیل، انہوں نے جو کارنامہ دیا ہے، آج لوگ بڑے بڑے منسٹروں سے ملنا، بڑے بڑے ایم ایل اے سے ملنا فخر محسوس کرتے ہیں. اصل فخر محسوس کرنے کی چیز یہ ہے، بڑے بڑے منسٹروں کو پوری دنیا نہیں پہچان دی، چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا عالم میں ان کا نام پہنچا دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے
अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तरक्की नसीब अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। हमारी मुस्लिम लड़कियां जो गैरों के साथ जा रही थी, हमारी हिम्मतें अल्लाह के कसम पस्त हो चुकी थी, मायूस हो चुके थे, ना मालूम मुसलमान लड़कियों का फ्यूचर क्या होगा, इनसे जन्म लेने वाली नस्ल कैसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुस्कान नाम की लड़की ने बता दिया, आज भी सुमैया जैसी लड़कियां मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोख से अल्लाह ताला टीपू सुल्तान जैसे नीडर मुजाहिदीन को पैदा करे, गाजियों को पैदा करेगा। तो बहरहाल जितना भी जो है शुक्रिया अदा किया जाए, आप लोगों का जितना भी वेलकम किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, कम है। बस मैं यही सोचता हूँ, जब मेरे जैसे अजनबी शख्स के लिए इतनी खुशी महसूस हो रही है तो आप लोगों की खुशी का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आज हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और इस कारनामे की वजह से अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मौके पर आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो मिनट में कुछ पैगाम देना आप कौम की लड़कियों को। पहले तो शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह का, मैंने सिर्फ एक बार अल्लाह का नारा लगाया, अल्लाह ने सारी दुनिया में मुझे इतनी इज्जत बख्शी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह का। पहले तो सारे मोमिन मुसलमान लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, वो ही आगे आपको काम आएगी। आप कुछ कहें। ये वालिद साहब है लड़की के, इनका नाम हुसैन साहब है, मोहम्मद हुसैन साहब। आप भी कुछ पैगाम देखो उनकी लड़कियों को, और इस वक्त आप कैसे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बस अल्लाह का शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ने ये मुकाम अल्लाह ने काम करना था, ये बच्ची से काम अल्लाह ने ले लिया। बस ये बच्ची की अल्लाह ने पसंद ये अदा की कि नमाजी और ताजुद्दार बच्ची है। अच्छा माशाअल्लाह। इसकी वजह से अल्लाह ने इससे काम लेना था, दुनिया में काम ले लिया। बस दुआ करो अल्लाह और इनके तुफैल से, और जो हमारे बहना घरा में बच्चे इनके घरा में डर कर बैठे हैं, थोड़ा हिम्मत आए और आगे आए, पढ़ाई में लगे और दीन की कुछ मालूमात करे। अल्लाह इन लोगों को सबको तरक्की दे, अपना ईमान हाथ में पकड़ कर चले। माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम दिया आप लोगों ने। और आखिर में मैं मुस्कान की जानिब से एक शेर पर अपनी ये मजलिस ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, गोया कि मैं नहीं है, इनकी जानिब से गोया कि मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, मेरी ज़िंदगी का मकसद रुपया पैसा कमाना नहीं, दुनिया बनाना नहीं, शोहरत हासिल करना नहीं है, अपने आप को नुमाइश करना नहीं है। इन्होंने जो कारनामा अंजाम देकर दुनिया के लोगों को इस अल्फाज में ये पैगाम देना चाहा कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनके जरिए से बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह ताला बेपनाह कबूल फरमाए।